اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان وہ عاشقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جو حضور کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حکم زبان پر نہیں لاتے اور وہ حاضر ہوتے ہیں کہ حضور حکم فرمائیں، اس کا سار نہ قلم کر دوں، حضور اس نے گستاخی کی ہے میں اس کو اڑا نہ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اللہ تعالیٰ نے جان نثار عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہاں اوس اور خزرج کے دو قبیلے آباد تھے اور ان کی لڑائیاں ہی رہتی تھی ہر وقت، اور بعض تو لڑائیاں ایسی بڑھتیں کہ نصف صدی تک لڑائی جاری رہتی، کئی سال تک لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ میرے جانور نے پہلے پانی پینا ہے، وہ کہتا میرے نے پہلے پانی پینا ہے، یہاں سے لڑائی شروع ہو گئی اور کئی سال تک جاری رہی۔ اور ایک لڑائی تو عرب میں ایک خاتون کی اونٹنی کو کسی نے مارا اور وہاں سے لڑائی ہوئی، ایسی شروع ہوئی کہ 50 سال تک وہ لڑائی ہوتی رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال 10واں پارہ ہے، 61 نمبر آیت مبارکہ سے آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسلام وہ امن اور محبت کا دین ہے کہ ہمیشہ اسلام کی ترجیح امن رہا ہے، اور پرسکون ماحول اسلام چاہتا ہے کہ معاشرہ امن، سکون، اطمینان کی حالت میں رہے اور حت الوسا جنگ نہ ہو۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ معاشرے کے شر پسند افراد کے فسادات کو روکنے کے لیے جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ اہل ایمان کو غزوہ بدر، احد اور دیگر غزوات لڑنے پڑے، تاکہ جو زبان سے نہ سمجھ سکیں پھر انہیں دوسرے طریقے سے سمجھایا جائے۔ غزوہ بدر کے حوالے سے ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں، اور کل کے درس میں ہم نے پڑھا کہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے اپنی جنگی تیاری پوری رکھنی، اپنے جنگی ساز و سامان کو اور جو کچھ بھی ضروریات ہیں جنگ کے حوالے سے وہ مکمل تیار رکھیں، تاکہ جب بھی راہ خدا میں جہاد کے لیے پکارا جائے تو مسلمان تیار ہو۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس ہتھیار آ جائیں تو اب آپ جو ہے وہ انسان کو انسان نہ سمجھیں، نہیں، ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ آپ کے پاس تیاری پوری ہو، اگر کوئی شر پسند آئے تو پھر اس کو روکیں، ورنہ صلح ترجیح ہونی چاہیے، امن ترجیح ہونی چاہیے، جنگ ترجیح نہیں۔ حت الوسا جنگ سے گریز کیا جائے، جنگ آخری حالت ہے اور مجبوری کی حالت ہے، ورنہ صلح کو ہمیشہ ترجیح دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ سیرت طیبہ دیکھیں نا، کہ جب بھی کوئی ایسی صورتحال بنی ہے حضور نے صلح کو ترجیح دی۔ آپ صلح حدیبیہ دیکھیے کہ انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا، روک دیا، اور حالانکہ جو خانہ کعبہ ہے وہ کسی کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا، کوئی بھی دنیا کے اندر آ کے وہاں پر عمرہ کر سکتا تھا، طواف کر سکتا تھا، لیکن مسلمانوں کو روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 کے قریب جان نثار سب عرض کرتے تھے کہ حضور ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دی۔ حضور جب ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ گئے تو وہاں یہودی آباد تھے اور اوس اور خزرج اور دیگر قبائل آباد تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کو ترجیح دی اور میثاق مدینہ، اتفاق کے ساتھ کہ ہم اتحاد کے ساتھ، امن کے ساتھ اور صلح کے ساتھ رہیں گے۔ اور جب تک یہودیوں نے خود غداری نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ ان کی جو چھوٹی موٹی باتیں ہوتی تھی حضور ویسے درگزر فرما دیتے تھے۔ یہاں یہ فرمایا گیا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر وہ صلح کی طرف مائل ہو جائیں، فَاجْنَحْ لَهَا تو آپ ہی مائل ہو جائیں، یعنی وہ لڑ رہے ہیں لیکن صورتحال ایسی آ گئی کہ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس کوئی اور راہ نہیں ہے، تو وہ صلح کی طرف مائل ہو گئے، تو آپ بھی صلح کی طرف مائل ہو جائیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو یہاں بھی اہل ایمان کو صلح کی طرف متوجہ فرمایا گیا۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک
آدمی صلح کے پردے میں دھوکہ دینے کا پروگرام رکھتا ہو، جس طرح کے کافر اکثر کرتے ہیں، اوپر سے جی ہم صلح کرتے ہیں اور اندر سے اپنی پوری تیاری رکھتے ہیں تاکہ ہم مسلمانوں کو دھوکے کے اندر جو ہے وہ قتل کر سکیں اور مار سکیں۔ ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دھوکہ دینے سے منع کیا گیا، اور پیچھے ہم نے آیت مبارکہ میں پڑھا کہ جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ معاہدہ ختم ہو جائے اور تم ان سے لڑنا شروع کر دو یا دوران معاہدہ تمہاری لڑائی ہو، قطعاً ایسا نہیں، بلکہ معاہدہ ختم ہو جائے، ان کو کہیں جی اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا تو اب ہم جو ہے وہ اگر لڑائی کی ضرورت ہے تو پھر لڑیں گے، ایسے نہیں، بد عہدی نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہودی ہمیشہ سے سازشی ہیں، وہ اپنا اندر جو ہے وہ کام پورا رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا انہوں نے کوئی بھی موقع نہیں جانے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل تک کرنے کی انہوں نے سازش کی، تو فرمایا کہ اگر ان کا ارادہ ہے وَإِن يُرِيدُوا، اگر وہ یہ ارادہ کریں اَن يَخْدَعُوكَ، کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں گے، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، تو پھر آپ کو اللہ کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دھوکہ دینے والوں کے خلاف آپ کے ساتھ ہوگا۔ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، وہی ذات ہے جس نے آپ کی تائید فرمائی ہے اپنی مدد کے ساتھ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، وہ عاشقان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے جو حضور کے ایک اشارہ ابرو پر اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حکم زبان پر نہیں لاتے اور وہ حاضر ہوتے ہیں کہ حضور حکم فرمائیں، اس کا سار نہ قلم کر دوں، حضور اس نے گستاخی کی ہے میں اس کو اڑا نہ دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے اللہ تعالیٰ نے جان نثار عطا فرمائے، تو فرمایا کہ یہ اگر دھوکہ بھی دینا چاہیں تو اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور یہ اہل ایمان بھی تو آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ پریشان نہیں ہونا۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے تو یہاں اوس اور خزرج کے دو قبیلے آباد تھے، اور ان کی لڑائیاں ہی رہتی تھی ہر وقت، اور بعض تو لڑائیاں ایسی بڑھتیں کہ نصف صدی تک لڑائی جاری رہتی، کئی سال تک لڑائیاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ میرے جانور نے پہلے پانی پینا ہے، وہ کہتا ہے میرے نے پہلے پانی پینا ہے، یہاں سے لڑائی شروع ہوگی اور کئی سال تک جاری رہی۔ اور ایک لڑائی تو عرب میں ایک خاتون کی اونٹنی کو کسی نے مارا اور وہاں سے لڑائی ہوئی، ایسی شروع ہوئی کہ 50 سال تک وہ لڑائی ہوتی رہی، یعنی اس طرح کی لڑائیاں۔ اور لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہی انصار، اوس اور خزرج کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضور کی غلامی میں آئے، اور پھر ایسی محبت ان کے درمیان پیدا ہوئی کہ لوگ حیران ہوئے کہ یہ آپ باہمی کیسے شیر و شکر ہو گئے اور محبت اور پیار کی ایک علامت اور نشانی بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اصل میں آپ کی برکت سے اللہ نے ان کے دلوں میں محبت پیدا کی ہے۔ اگر اللہ ان کے دلوں میں محبت نہ پیدا کرتا اور لوگ ہزارہا پیسے خرچ کر کے بھی چاہتے کہ ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے اور آپس میں صلح کے ساتھ رہیں تو ممکن نہیں تھا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کے درمیان محبت پیدا کی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ بھی زمین میں ہے، سارے کا سارا، جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا خرچ بھی کر دیتے، مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، تو آپ ان کے درمیان محبت پیدا نہ کر پاتے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی ہے، محبت پیدا کی ہے۔ یعنی ظاہری طور پر اگر کوئی کوشش کرتا تو یہ کوشش کامیاب نہ ہوتی، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت سے ان کی باہمی محبت اس قدر زیادہ ہوئی کہ اب وہ جو آپس میں دشمنی رکھتے تھے اور ہمیشہ لڑتے رہتے تھے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں دونوں اکٹھے ہیں اور مل کر اب کافروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ انہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے۔ ومن اتبعک من المؤمنین، اور جو آپ کے غلام ہیں، جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں، وہ بھی آپ کو کافی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی جو غیبی مدد ہے اور حقیقتاً مدد ہے اور پس پردہ مدد ہے وہ تو اللہ کی ہے، اور ظاہری طور پر یہ مومن ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی غلامی میں دیے ہیں اور آپ کے پیروکار ہیں اور متبعین ہیں، تو آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت بھی کوئی نہیں، اس لیے یہ آپ کو کافی ہے۔ ان آیات مبارکہ سے ایک تو ہمیں یہ پتہ چلا اسلام نے صلح کو ترجیح دی، اور یہ بھی پتہ چلا کہ دشمن ہمیشہ دھوکہ دینے کی سازشیں کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں اس میں اللہ کی مدد اور نصرت اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیشہ مدد فرماتا ہے
دشمن کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے، اللہ کی مدد اور نصرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اور محبتیں اللہ دلوں میں پیدا فرماتا ہے، اور جو اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرماتا ہے پھر وہ نفرتوں میں نہیں بدلتی، اور تمام معاملات میں اللہ کافی ہے۔ اور یہاں ان اہل ایمان کی توصیف بھی ہو رہی ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق ہے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ ہے، ابو ذر غفاری اور سلمان فارسی ہیں، اور دیگر صحابہ کرام، سعد ابن معاذ ہیں اور عبد الرحمن ابن عوف ہیں، یہ سارے صحابہ کرام جو حضور کے ارد گرد ہیں، فرمایا کہ یہ آپ کے لیے کافی ہیں، یعنی اللہ کافی ہے اور یہ صحابہ کرام۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی ان کے ایمان اور حضور کے ساتھ وفاداری کی گویا سند ادا کر دی کہ یہ آپ کے ساتھ ایسے مخلص ہیں کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں تو پھر کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔